کیا آپ CSS کی تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی محرومیوں کو کامیابی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گھریلو مسائل سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو ہر وقت ماضی، حال اور مستقبل کی پریشانی رہتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ کتاب آپ کی تمام کے تمام پرابلم کا سلوشن ہے۔ میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرام، اور آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا یہ کتاب ایک شاہکار کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے سوچ کا ہمالیہ بائی قاسم علی شاہ صاحب۔ قاسم علی شاہ صاحب میرے استاد، میرے گرو، میرے منٹور ہے، اور ان کی یہ کتاب بہت زبردست ہے، بہت زبردست۔ میں آپ سب کو یہ کتاب ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تقریباً 38 ٹاپکس ہیں، اور ہر ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ڈیفرنٹ ہے۔ محرومیوں کو کامیابی میں بدلنا، اس چیپٹر میں سر نے نک وویجیجک پہ ایک سیمینار دیا تھا۔ یہ تمام کا تمام چیپٹر اسی سیمینار پہ ہے۔ اب نک وویجیجک بہت مشہور و معروف ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ 8 سال کے تھے انہوں نے 2 بار مرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ ٹانگیں ہیں۔ وداؤٹ ہینڈ اور وداؤٹ فیٹ کے ایک شخص کس طرح سے زندہ رہ سکتا ہے، آپ اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ باقاعدہ پوری کتاب ہے نک وویجیجک، جس پہ یہ سر کا لیکچر ہے، جس کے اندر نک وویجیجک کہتا ہے کہ آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی سانسیں آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کی موت آپ کے اختیار میں نہیں۔ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس چیز پہ فوکس کریں، اس چیز پہ کام کریں، اس کو بہتر کریں جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ نک وویجیجک کہتے ہیں کہ سب سے بڑا استاد فطرت ہے۔ فطرت آپ کو سکھاتا ہے، دوبارہ سکھاتا ہے، پھر سکھاتا ہے، اور وہ تب تک سکھاتا جاتا ہے جب تک آپ کی درستگی نہ ہو جائے۔ فطرت آپ کو پھر اسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے، اور اگر آپ نے اس سچویشن سے سبق سیکھا ہوگا تو آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا، نہیں تو آپ وہیں پر رہو گے۔ اس کے بعد نک وویجیجک کہتے ہیں کہ ایک چیز جو میری زندگی جس نے تبدیل کی وہ تھا شکوہ ورسز شکر۔ اس نے کہا جو لوگ بھی ناخوش ہیں، جو لوگ بھی جن کی ٹانگیں بھی ہیں، جن کے ہاتھ بھی ہیں، جن کے دماغ بھی، اسٹل جو لوگ افسردہ ہے، غم زدہ ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، وہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں، وہ لوگ ناخوش ہیں۔ اور نک وویجیجک کہتے ہیں کہ میرے پاس ہاتھ بھی نہیں، میرے پاس ٹانگیں بھی نہیں، لیکن اسٹل میں خوش ہوں، میں سکون میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سانسیں دی، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری صحت ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تعلیم ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دوست ہیں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور پوائنٹ جو نک وویجیجک، جس نے نک وویجیجک کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی، وہ تھی خامیوں پر فوکس نہ کریں۔ دیکھیں، نک وویجیجک پرسن وہ ہے جس کے اوپر بائی ڈیفالٹ ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح سوچتا رہے کہ جو اس کے پاس خامی ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ہم سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے ایک دوسروں کے ساتھ کمپیریزن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی بالکل زبردست فٹنس والی باڈی بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کتاب کا دوسرا چیپٹر جو میرا فیورٹ ہے وہ ہے علامہ اقبال کا فلسفہ تعلیم۔ جی ہاں، اب اس کے اندر سر قاسم علی شاہ صاحب نے لپِ آتی کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ لپِ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کے اندر سر نے کچھ اس طرح ایکسپلین کیا کہ دیکھیں، چھوٹے ہوتے ہمیں لوگ ہمیشہ اسکول میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب شمع سے مراد یہ ہے روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ کہ روشنی اگر ہم میں اندر ہوگی تبھی ہم دوسروں کو روشنی دے سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر سچا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ایمانداری نہیں ہے، اگر ہمارے اندر صداقت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو ہمارے اندر روشنی نہیں ہے۔ ہم پھر ہوتا ہی ہے کہ دعا کا زمانہ کچھ اور ہوتا ہے اور تاثیر کا زمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ دعا تو کرتے رہتے ہیں
کہ یا اللہ ہمارے اندر روشنی دے، لیکن روشنی ہم تب تک لوگوں تک نہیں ٹرانسفر کر سکیں گے جب تک ہمارے اندر خود کے اندر نہیں ہوگی۔ آگے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اب اس کے اندر شاہ صاحب کچھ اس طرح اس میں کہتے ہیں کہ اندھیرے سے مراد ہے کہ انسان کے اندر کا اندھیرا۔ اگر ہمارا اندر کا اندھیرا صاف نہیں ہوا تو ہم کیسے اجالے میں جا سکتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ اندر کا اندھیرا کس طرح سے دور ہوتا ہے؟ یہ اندر کا اندھیرا دور ہوتا ہے علم سے۔ دیکھیں، اگر تعلیم آپ کے اندر کا اندھیرا نہیں مٹا سکتی تو وہ تعلیم برائے نام تعلیم نہیں ہے، کیونکہ علم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے باطل کو تبدیل، آپ کے اندر کو تبدیل کر دے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اجالا لے آئے، آپ میں روشنی، آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہو۔ یہی علم کا مقصد ہے، اسی روشنائز کرنا کہتے ہیں۔ میرا فیورٹ ٹاپک ہے ذہنی مضبوطی۔ اب اس کے اوپر یہ ایک سیمینار جو ہے یہ بنا ہوا ہے ایک بک پہ، 30 things mentally strong people don't do۔ جی ہاں، جو مضبوط ترین ذہنیت کے مالک ہیں لوگ، وہ 13 چیزیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور جو ذہین نہیں ہے، جو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں، وہ لوگ یہ نہیں کرتے۔ اب مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدمی خیالات، رویے اور ہر طرح کے جذبات پر آدمی کا خود کا کنٹرول ہو۔ رائٹر اس میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذہنی طور پہ مضبوط ہے وہ خود پہ ترس نہیں کھاتے، وہ اپنے آپ کو نہ بدقسمت کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو منحوس کہتے ہیں، نہ شکایتیں کرتے ہیں۔ وہ خود پہ ترس نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں جو بھی ہے شکر ہے مالک کا، ہم جی رہے ہیں۔ دوسرا ہے اپنی طاقت کا کنٹرول اپنے ہاتھ۔ دیکھیں، ہم کسی کو کیوں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمارا کنٹرول چھین لے؟ اگر ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ اس نے کنٹرول ہم سے ہمارا لے لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے تبدیلی قبول کرنا۔ دیکھیں، جو بھی لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہیں وہ تبدیلی قبول کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو تبدیلی قبول نہیں کرتا وہ ذہنی طور پہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کل بھی کچھ تھا، وہ پرسوں بھی کچھ تھا، لیکن وہ آنے والے کل میں وہ نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑتے تو وہ تبدیل نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے تو ترقی نہیں آتی۔ اگلا پوائنٹ ہے ماضی میں نہ رہنا۔ دیکھیں، کچھ لوگ اپنے ماضی کے پچھتاوے، ماضی کے افسانے اور ماضی کی یادوں میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ان سے کوئی نئی بات، کوئی نیا قصہ کہانی ہم ان سے بات کرے بھی تو وہ سارا کا سارا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ یہ لوگ اپنے اسی افسردگی کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارے بہت ٹھاٹ تھے، یا ہماری بھی بادشاہت تھی، یا ہمارے پاس بھی پیسے تھے، ہمیں بھی محبت ملی تھی، ہمیں بھی نمبرز ملے تھے، لیکن وہ لوگ ماضی میں اتنا رہتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں رہتے۔ دیکھیں، غلطی کو بار بار دہرانا۔ جو لوگ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے۔ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کوئی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک نمبر دیا، اس نمبر پہ واٹس ایپ کرے، آپ کو یہ کتاب ہوم ڈلیوری ہو جائے گی۔ اور لائک کیجئے ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹس۔